ماہ رمضان المبارک کی ان فضیلتوں میں اور ماہ رمضان ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، رمضان المبارک ہم کو خاص سبق دے گیا ہے۔ ان سبقوں میں سے سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اے مسلمان، تو سونے اور جاگنے کا وقت بنا لے، سونے اور جاگنے کا وقت بنا لے، اور وہ رمضان سے ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک رات میں سو بھی جائے تو کم از کم سحری کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 11 مہینے بھی ہم کو سحری کے وقت جاگنا ہے۔ سحری کے وقت جو مسلمان جاگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ رمضان میں تو ہم کو کامیابی ملی سحری کھا کر کہ اس کی وجہ سے روزہ اچھا گزرا۔ اگر ہم سحری نہ کرتے تو روزہ مشقت میں گزرتا، اس کے بعد آدمی ایک دو روزے رکھ کر چھوڑ دیتا کہ بھائی بڑی مشقت والا معاملہ ہے، اتنا لمبا بھوکا رہنا ہم سے نہیں ہو سکتا، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم فرمایا۔ سحری کے وقت ہم جاگ گئے، ساتھ ہی ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہوا سحری کے وقت جاگنے کا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حاضرین نماز تہجد پڑھ سکے۔ 2 رکعت صحیح، سحری کے لیے جاگے تو 2 رکعت تو کم از کم نماز تہجد تو پڑھ لیے، تو تہجد پڑھنے کا ثواب بھی ملا۔ اتنی بڑی فضیلت ماہ رمضان کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اور وہ وقت جاگنے کا وقت ہے، رمضان ہم کو سبق دے رہا ہے۔ حاضرین کرام، اس کا اور ایک فائدہ سحری کے وقت جاگنے کا، وہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ نہیں۔ وہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خالق کائنات ہر رات کے آخری حصے میں بندوں کو ندا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے کوئی اے بندے تم میں سے عبادت کرنے والا کہ میں اس کی عبادت قبول کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ وہ جو مانگے میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے وقت سحرگاہی، یعنی رات میں جاگنے کے بغیر کسی کو کوئی ترقی نہیں مل سکتی۔ انسان کو اگر ترقی کرنا ہے تو رات کے آخری وقت میں جاگنا ہے۔ یہ سبق، یہ درس اور زندگی کا یہ روٹین رمضان ہم کو سکھا گیا ہے۔ ہمارا یہ جاگنا رمضان کی حد تک نہیں ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہر ایک مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی وقت میں آرام فرماتے تھے، اور آدھی رات گزرنے کے بعد میں جاگتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آرام فرماتے، پھر کچھ دیر کے بعد جاگتے، نماز پڑھتے، پھر آرام فرماتے، پھر کچھ دیر کے بعد جاگتے۔ یہی سلسلہ رات کے آخری حصے تک ہوتا، یعنی تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک۔ پھر جب آخری رات کے حصے میں حضور بیدار ہوتے، اس کے بعد آرام نہیں فرماتے، مصلی پر کھڑے رہتے اور نمازوں پر نمازیں ادا فرماتے۔ بعض روایت میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی کہ 4 رکعت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ سے سورہ اعراف تک مکمل تلاوت قرآن مجید فرماتے، یعنی تقریباً 8.5 پاروں سے بڑھ کر 4 رکعت میں تلاوت فرماتے۔ یہ حضور کا معمول تھا، رات کے آخری وقت میں جا کر نماز ادا فرمانے اور تلاوت قرآن فرمانے کا۔ یہ طریقہ ہم بھول گئے، افسوس کہ ہم بھول گئے، ہمارے لیے افسوس ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل غیر کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آج بھی شہر ہو، بیرون شہر ہو، چھوٹے قصبے اور گاؤں ہو، تقریباً 3:30 4 بجے سے غیر مسلم جاگ جاتے ہیں، 3:30 4 بجے سے جاگ جاتے ہیں غیر مسلم، اور مسلمان 2 بجے سوتے ہیں، 2 بلکہ 3 بجے سوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مصروفیتیں بہت زیادہ ہیں۔ شادی کی دعوت، ولیمے کی دعوت، نام رکھائی کی دعوت، عقیقے کی دعوت، کوئی بھی دعوت نہیں ہے تو ہماری اپنی پارٹی،
کوئی بھی ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے، سیر و تفریح کو نکل گئے، کچھ بھی نہیں رہا، جیب میں پیسہ نہ رہا تو گھر کے چبوتروں پہ بیٹھ گئے۔ اس طرح ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ رات میں جاگنا، دن میں سونا الو کا طریقہ ہے۔ جو الو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ ابابیل جسے کہتے ہیں، ہماری اپنی زبان میں چمڑے کی چوڑی، اس کی بھی عادت ہے، رات بھر جگتا ہے یہ پرندہ اور دن میں درخت کو الٹا لٹکتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس کو سورج اور اس کی روشنی سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے الٹا لٹکتا ہے تاکہ سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ نہ پڑے۔ یہ کیفیت آج ہماری قوم کی ہو چکی۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے ہم کو کیا سبق دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا طریقہ دیا ہے؟ رات کے آخری وقت جاگنا ہی کامیابی کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت رات کے وقت میں ملتی ہے۔ دن میں سو جانے سے کچھ ملنے والا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی باضابطہ، اللہم اجعل البرکۃ لہذہ الامۃ فی اول وقتہا فی سحورہا۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میری اس امت کے لیے برکت صبح کے اول وقت میں رکھ دے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اول وقت میں برکت رکھ دے، تو ظاہر ہے کہ اب برکت صبح کے اول وقت میں ہی ہوگی۔ رات عبادت کا وقت ہے اور دن معاش کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کسب معاش کے لیے بنایا، اور ہم اس کا الٹا چل رہے ہیں۔ دن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے دن سونے کے لیے بنا لیا، رات جاگنے کے لیے بنا لیا۔ قرآن مجید کے خلاف، احادیث کے خلاف، پیارے نبی کی زندگی کے خلاف، اصول فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ فطرت کے خلاف چلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حاضرین کرام، ماہ رمضان سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے ان مقدس گھڑیوں کو جیسے گزارا ہے، باقی ہمارے سال کے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزاریں۔ جاگنے کا وقت، سونے کا وقت مقرر کر لے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔